يفقهوا قولي. بھلائی کا طلبگار ہی اللہ کی رحمت و ہدایت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ شیطان کی تقلید انسان کے اندر سے شرم و حیا ختم کر دیتی ہے۔ اپنے پہلے حملے میں وہ انسان کے اندر فحاشی اور ریانیت پیدا کرتا ہے، نتیجتاً انسان اور اس کی عیال شیطان کے اس ہتھیار کا شکار بن کر بے پردگی، بے حیائی اور معصیت کی مرتکب ہوتی ہے۔ برائی کے برے ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور فرد پوری طرح شیطان کے شکنجے میں جکڑ جاتا ہے۔ یاد رہے، شیطانی کاموں کی ناپاکی صرف اللہ کی مشیت سے ہی دور ہو سکتی ہے۔ ہدایت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ سے اس کی بھلائی کے طلبگار ہوں۔ برائی کی رغبت رکھنے والا اس کی رحمت کا مستحق کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک پاک دامن عورت پر تہمت 100 برس کے اعمال غارت کر دیتی ہے۔ پاک دامن عورت پر تہمت ان 7 کبیرہ گناہوں میں سے ہیں جو تباہ کن ہیں۔ تہمت لگانے والوں پر دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے۔ قیامت کے روز ان کے اس گناہ کی گواہی ان کی زبان اور ہاتھ خود دیں گے۔ اللہ انہیں اس کے بدلے اس کے برابر سخت سزا دے گا۔ گھروں میں اجازت لے کر داخل ہوں۔ اللہ پاک نے ہمیں معاشرتی آداب کے لیے وہ قوانین دیے ہیں جن پر عمل کر کے بے شمار برائیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، مسلم معاشرے کی پاکیزگی کے لیے دوسروں کے گھروں میں بلا اجازت داخل ہونے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نمبر 2، اگر 3 بار اجازت مانگنے پر صاحب خانہ اجازت نہ دیں یا ملنے سے انکار کر دیں تو واپس چلے جانا چاہیے۔ نمبر 3، ہوٹل، سرائے، دکانیں یا مہمان خانے میں بلا اجازت جانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ غض البصر کا حکم۔ مردوں کو اللہ کا حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، کیونکہ نگاہ بے شرمی کے راستے پہ سب سے پہلا قدم ہے۔ اگر اس پہلے قدم کی حفاظت کر لی جائے تو شیطان کے بہت سے فتنوں سے نجات مل سکتی ہے۔ مومن عورتوں کے لیے حکم ہے کہ اپنی نظریں نامحرم مردوں پر نہ ڈالیں۔ اسلام عورت کے بناؤ سنگار پر پابندی نہیں لگاتا، بلکہ اس کی تنظیم اور ضابطہ بندی کرتا ہے کہ وہ اپنے سنگھار کے ساتھ صرف محرم مردوں کے سامنے آئیں۔ یہ ماحول اسلامی فرد اور ایک معتدل اسلامی سوسائٹی کے لیے بے حیائی سے بچاؤ کی واحد تدبیر ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ رب العزت تو اصل سبب ظہور ہے، اس کی بخشی ہوئی روشنی ہے جو اس کائنات میں سورج، چاند، ستاروں کو میسر ہے۔ اس کا نور، اس کا لامحدود علم ہے۔ اس کا فیض حاصل کیے بغیر ہم جہالت کی تاریکیاں نہیں مٹا سکتے۔ اگرچہ اللہ کا نور مطلق سارے جہان کو منور کر رہا ہے، لیکن اس کا ادراک ہر ایک کا نصیب نہیں۔ جو نور حق کا طالب نہ ہو اور دنیاوی اغراض و مادی لذتوں میں گم ہو، اسے زبردستی نور بصیرت دینے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ ایسے لوگ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے رہتے ہیں اور وہی ان کا مقدر بنتی ہے۔ وہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے آخرت ہی کو ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں۔ دنیا کی مصروفیات انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ وہ مال کی محبت میں گرفتار ہو کر ادائے زکوٰۃ کو نہیں بھولتے۔ آخرت کے دن کا یقین بار بار انہیں اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ نے آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں اور صراط مستقیم اتار دی ہیں، لیکن صراط مستقیم انہی کو ملتی ہے جو اس کے حقیقی طالب ہوتے ہیں۔ جو شخص اپنے نفس کو اس طریق ہدایت کی طرف متوجہ کر دے، وہ راہ ہدایت کو پا لیتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔